اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہز ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایل و شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد بنیادی طور پر قدرتی طور پر میٹھی ہے، لیکن اس کے اندر اگر ایل و پڑ جائے تو اس کا مٹھاس ختم ہو کر کے پورا اس کا ذائقہ خراب ہو کر کے کڑوا ہو جاتا ہے۔ ایلوا ایک درخت ہے اور اسی کے پتے اور اسی کے جو پھول ہوتے ہیں بہت زہریلے کڑوے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں، جیسے کڑوی زہریلی چیز شہد میں پڑ جائے تو شہد اپنا اثر باقی نہیں رکھ سکتی، خراب ہو جاتی ہے، زہریلی بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے غصہ اور ناراضگی یہ ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ غصہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو اپنے رائے اور مرضی کے خلاف کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس پر غصہ آ جانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن اس غصے کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، یہ پھر اس کو ماحول یا دین سکھاتا ہے۔ اگر دین کا علم ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہاں مجھے غصے کو ظاہر کرنا چاہیے، یہاں نہیں۔ اگر ماحول کے اندر اس کی تربیت اچھی ہے تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں غصے کا اظہار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر دین نہیں ہے یا پھر ماحول کے اندر تربیت اس کی اچھی نہیں ہے تو پھر یہ بندہ اسی غصے کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی اگر اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، دینی غیرت اور اخلاقی غیرت کی وجہ سے غصہ آتا ہے پھر تو اچھی بات ہے۔ لیکن ویسے ہی ذرا سی باتوں پہ، گھریلو معاملات میں بے فائدہ بات جس کے اندر کوئی تربیت وغیرہ بھی کسی کی کرنا مقصد نہ ہو، ان میں غصہ کرنا یہ ایمان کے خراب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جیسے میاں بیوی کا آپس میں تھوڑا سا چپکلش ہو گئی، اس میں غصے میں آ کر کے غصے کو اظہار کیا، جاؤ نکل میرے گھر سے۔ ابھی اس کو نیت کے اندر اگر طلاق ہے تو طلاق ہو گئی۔ بول دیا زبان سے جاؤ تجھے طلاق ہے تو بھی اس کا گھر تباہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے کسی کو بولا غصے کی حالت میں، بولا چلو نماز کے لیے، چھوڑو میں نماز نہیں پڑھتا، نماز میں کیا ہے، کافر ہو گیا۔ تو غصے کی حالت میں ایمان آسانی سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے غصہ جب بھی آئے تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اپنے منہ کو بند کرو، منہ کو بند کر دیں، پھر غصے کو غلط استعمال کرنے سے بچ جاؤ گے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ غصے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک غصہ اچھا ہوتا ہے، ایک برا ہوتا ہے، ایک درمیان میں ہوتا ہے۔ اچھا غصہ یہ ہے کہ بہت دیر سے آئے اور جلدی اتر جائے، یہ اچھا ہے۔ اور برا غصہ یہ ہے کہ جلدی آئے اور دیر تک پڑا رہے، یہ بہت ہی گندا آدمی ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ تھوڑی باتوں پر آ گیا لیکن اس کا کوئی ری ایکشن نہیں لیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک تو کوشش کریں کہ اپنے ذاتی معاملات میں غصہ نہ آئے، دینی معاملات میں غصہ کرنا ثواب کا کام ہے۔ جیسے پیغمبر کریم کرتے تھے، کوئی بھی ناجائز کام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو جاتا تھا۔ یہ بھی غصہ ہے لیکن دین کی وجہ سے، دین کے لیے، غیرت کے لیے غصہ کرنا اچھی بات ہے۔
اپنے ذاتی چیزوں کے لیے غصہ نہ کرنا اچھی بات ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج پھر علماء نے مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ اگر کھڑا ہوا ہے اور غصہ آ گیا تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے کسی بات پر غصہ آ گیا تو لیٹ جائے، غصہ آ گیا آنکھیں بند کر دے، ان چیزوں کی وجہ سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یا پانی پی لے، یا سر پر تھوڑا سا ایک چلو پانی کا گرا دے تو اس کی وجہ سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے۔ یا اس وجہ سے کہ جیسے ہی کسی پر غصہ آیا نا، یار فلاں محلے والا بندہ ہے نا، یہ اچھا نہیں، آج اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس طرح سے مثال کے طور پر غصہ آ گیا تو آپ دل ہی دل میں سوچو، یار میں بھی تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں نا، اللہ میری تو پکڑ نہیں کرتا، تو میں کسی کی پکڑ کیوں کروں؟ ایسا سوچو گے تو آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب غصہ آئے تو اپنے آپ کو بے وقوف سمجھو، میں چریا ہوں، پاگل ہوں، کیوں غصہ کر رہا ہوں؟ جیسے کوئی بندہ ہے اگر چھری سے پیاز کاٹ رہا ہے، اگر ذرا سا اس کے ہاتھ کو چھری نے کاٹ دیا تو بے وقوف آدمی چھری پر غصہ کرتا ہے، حالانکہ چھری کا قصور نہیں، یہ تو تیرا قصور ہے۔ اگر گلاس کے اندر کوئی چیز پانی وغیرہ لا رہا ہے، وہ اگر پانی تھوڑا گر گیا تو یہ گلاس کا قصور تو نہیں ہے، تمہارا قصور ہے۔ تو جس طرح سے یہاں آدمی کی اپنی بے وقوفی ہوتی ہے، تو عام چیزوں کے اندر غصے میں بھی اپنے آپ کو بے وقوف سمجھے تو پھر غصے کو ظاہر کرنے سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حد کے اندر رہنے کی، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔